آج ہم جس کہانی کا جائزہ لے رہے ہیں وہ صرف 2 قرآنی صورتوں کا خلاصہ نہیں بلکہ ایک قوم کی کہانی ہے۔ کہانی اس بات کی کہ کیسے ایک مظلوم اقلیت بقا کی جنگ لڑتے لڑتے صرف 1 دہائی کے اندر ایک علاقائی سپر پاور بن گئی۔ یہ سفر بدر کی ریت سے شروع ہوتا ہے اور تبوک میں روم کی سرحدوں تک پہنچتا ہے۔ ہمارے پاس تراویح کے خلاصے پر مبنی کچھ نوٹس ہیں جو سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ کے ابتدائی حصے کا احاطہ کرتے ہیں۔ اور یہ واقعی ایک غیر معمولی سفر ہے۔ یہ دونوں صورتیں جو تاریخی طور پر ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، ایک نوزائیدہ مسلم معاشرے کے ارتقاء کے 2 بالکل مختلف مراحل کو بیان کرتی ہیں۔ 2 مختلف مراحل، وہ کیسے؟ دیکھیں، سورۃ الانفال میں ہم انہیں اپنی پہلی بڑی فوجی آزمائش یعنی جنگ بدر سے گزرتے دیکھتے ہیں۔ وہاں تو ان کا وجود ہی داؤ پر لگا ہوا تھا۔ جبکہ سورۃ التوبہ اس وقت کی بات کرتی ہیں جب وہ عرب میں ایک غالب قوت بن چکے تھے اور اب انہیں ریاستی امور، خارجہ پالیسی اور اندرونی منافقت جیسے پیچیدہ چیلنجز کا سامنا تھا۔ صحیح۔ تو آئیے اس کہانی کے آغاز سے ہی شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الانفال اور جنگ بدر، ہمارے ذرائع کے مطابق یہ کوئی منصوبہ بند جنگ تو نہیں تھی؟ مطلب حالات نے مسلمانوں کو اس میں دھکیل دیا تھا؟ بالکل، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مکہ میں 13 سال تک ظلم و ستم برداشت کرنے کے بعد مسلمان مدینہ تو آ گئے، جی، لیکن قریش نے انہیں وہاں بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیا۔ انہوں نے مدینہ کے لوگوں کو دھمکیاں بھیجیں کہ اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو پناہ دی تو ہم تم پر حملہ کر دیں گے۔ اچھا، تو خطرہ ابھی ٹلا نہیں تھا؟ جی، مسلسل خطرہ تھا۔ تو اسی کے پیش نظر مسلمانوں نے قریش کے تجارتی قافلوں کو روک کر ان پر معاشی دباؤ ڈالنے کی حکمت عملی اپنائی۔ ابو سفیان کا قافلہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا، مگر قریش نے اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا اور 1000 کے لشکر کے ساتھ مدینہ پر چڑھائی کر دی۔ اور یہیں پر صورتحال بہت ڈرامائی ہو جاتی ہے نا؟ ایک طرف 1000 کا مسلح لشکر اور دوسری طرف صرف 313 مسلمان، اور جیسا کہ ذرائع بتاتے ہیں ان کے پاس گنتی کے چند ہتھیار تھے۔ مطلب خالص فوجی نقطہ نظر سے تو یہ خودکشی لگتی ہے۔ صحیح کہا۔ تو ماخذ اس وقت مسلمانوں کی ذہنی کیفیت کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ کیا وہ جیتنے کی امید کر رہے تھے یا صرف شہادت کے لیے تیار تھے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ یقیناً ان کے دلوں میں خوف تھا، قرآن خود اس کا ذکر کرتا ہے، لیکن ان کا بھروسہ اپنی تعداد یا ہتھیاروں پر نہیں تھا بلکہ اللہ پر تھا۔ اور یہیں پر ذرائع اس خدائی مدد کی تفصیلات بیان کرتے ہیں جو ان کے لیے نازل ہوئی۔ ہاں، اس میں بارش کا، فرشتوں کا اور دشمن کو تعداد کم دکھانے جیسے واقعات کا ذکر ہے۔ یہ بظاہر تو معجزے لگتے ہیں، اور وہ تھے بھی، لیکن ان میں گہری جنگی حکمت بھی پوشیدہ تھی۔ اچھا، جی، مثال کے طور پر بارش کو ہی لے لیجئے۔ اس نے نہ صرف مسلمانوں کے کیمپ والی ریتلی زمین کو سخت کر دیا جس سے ان کے قدم جم گئے، بلکہ ان کے لیے پینے کے پانی کا ذخیرہ بھی بن گئی۔ جو صحرا میں ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ بالکل، اور دوسری طرف یہی بارش قریش کے کیمپ میں کیچڑ پیدا کر گئی۔ اسی طرح دشمن کو مسلمانوں کی تعداد کم دکھانا ایک نفسیاتی چال تھی جس نے انہیں جنگ پر اکسایا اور وہ اپنے غرور میں مبتلا ہو کر آگے بڑھتے چلے گئے۔ تو یہاں پیغام یہ ہے کہ اللہ کی مدد اسباب کے ذریعے آتی ہے۔ جی، وہ اسباب چاہے قدرتی ہوں یا نفسیاتی۔ اچھا، تو یہ ناممکن نظر آنے والی جنگ جیت لی گئی۔ اب ایک بہت ہی یوں کہیں کہ انسانی مسئلہ پیدا ہوتا ہے، مال غنیمت کا کیا بنے گا؟ مجھے یہ بات بہت دلچسپ لگی کہ قرآن فوراً اس مسئلے پر بات کرتا ہے۔ یہ اس وقت کے عرب کے قبائلی نظام میں ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ عام طور پر جنگ کے بعد مال غنیمت پر تو افراتفری مچ جاتی تھی۔ صحیح۔ سردار سب سے بڑا حصہ رکھ لیتا تھا اور باقیوں میں جھگڑے ہوتے تھے۔ سورۃ الانفال کا آغاز ہی اس اعلان سے ہوتا ہے کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اس ایک جملے نے تو سارے جھگڑے کی جڑی کاٹ دی ہوگی۔ بالکل، اس نے اختیار کو افراد سے لے کر ایک مرکزی اتھارٹی یعنی ریاست کو دے دیا۔ پھر اس کی تقسیم کا اصول وضع کیا گیا کہ اس کا 5واں حصہ یعنی خمس ریاست کے پاس جائے گا اور باقی 4 حصے فوجیوں میں تقسیم ہوں گے۔ تو اس نے ایک طرح سے فوج میں ڈسپلن اور انصاف کا ایک نظام قائم کر دیا۔ جی، ایک ایسا نظام جو اس سے پہلے عرب میں موجود نہیں تھا۔
یہ صرف مال کی تقسیم نہیں تھی، یہ ریاست کی بنیاد رکھنے کا عمل تھا۔ لیکن کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنگ ختم ہونے تک لڑنے کا حکم، یعنی جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے، یہ ایک بہت جارحانہ پالیسی لگتی ہے۔ کیا ماخذ اس فتنہ کی وضاحت کرتا ہے؟ جی کرتا ہے۔ ماخذ بتاتا ہے کہ فتنہ سے مراد مذہبی ظلم و ستم یعنی ریلیجس پرسیکیوشن اور وہ حالت جنگ ہے جو قریش نے مسلمانوں پر مسلط کر رکھی تھی۔ اچھا، تو یہ حکم ایک جارحانہ توسیع پسندی کا نہیں بلکہ امن اور مذہبی آزادی کے قیام کا تھا۔ صحیح۔ تو سورۃ الانفال میں ہم نے ایک کمزور جماعت کو اپنے دفاع اور وجود کے اصول بناتے دیکھا، لیکن کچھ ہی سالوں میں تصویر بالکل بدل گئی۔ اب وہ ایک طاقت بن چکے تھے۔ سورۃ التوبہ اسی نئی حقیقت سے پردہ اٹھاتی ہے نا؟ بالکل، اور یہ تبدیلی اتنی بڑی تھی کہ سورۃ التوبہ کا آغاز ہی منفرد ہے۔ یہ قرآن کی واحد سورت ہے جو بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتی۔ ہاں، اس کی کیا وجہ بتائی گئی ہے؟ اس کی وجہ براق کے تصور میں پوشیدہ ہے، یعنی لا تعلقی کا اعلان۔ یہ سورت ایک سیاسی اعلامیہ کے طور پر نازل ہوئی جو ان مشرک قبائل سے لا تعلقی کا اعلان تھا جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیے گئے معاہدے بار بار توڑے تھے۔ تو یہ ایک طرح سے امن کے دور کا خاتمہ اور ایک نئے فیصلہ کن مرحلے کا آغاز تھا۔ آپ کہہ سکتی ہیں۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سورۃ الانفال ایک نئی ریاست کے رولز آف انگیجمنٹ لکھ رہی تھی، جبکہ سورۃ التوبہ، جس کے ابتدائی حصے پر ہم آج بات کر رہے ہیں، اس ریاست کی خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کی حکمت عملی وضع کر رہی تھی؟ یہ ایک بہترین تشریح ہے۔ سورۃ الانفال اندرونی استحکام اور دفاع کے بارے میں ہے، جبکہ سورۃ التوبہ بیرونی تعلقات اور ریاست کی حاکمیت کے بارے میں ہے۔ اور اس خارجہ پالیسی کا پہلا اصول بڑا واضح تھا: معاہدوں کا احترام۔ لیکن برات یا لا تعلقی کا اعلان، یہ تو بہت سخت لگتا ہے۔ کیا یہ ان تمام غیر مسلم قبائل کے خلاف اعلان جنگ تھا جن کے ساتھ مسلمانوں کے معاہدے تھے؟ نہیں، اور ماخذ اس نقطے پر بالکل واضح ہے۔ یہ اعلان حج کے موقع پر کیا گیا اور اس میں صاف صاف بتایا گیا کہ جن قبائل نے اپنے معاہدوں کا پاس رکھا ہے اور مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد نہیں کی، ان کے ساتھ معاہدے قائم رہیں گے۔ جی، مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ بھی ان معاہدوں کی مدت پوری ہونے تک ان کی پاسداری کریں۔ لا تعلقی کا اعلان صرف ان عہد شکنوں کے خلاف تھا جنہوں نے بار بار دھوکہ دیا تھا۔ اور انہیں بھی فوری طور پر ختم نہیں کیا گیا، بلکہ 4 مہینے کی مہلت دی گئی کہ وہ اپنے راستے درست کر لیں، ورنہ ریاست ان کے خلاف کارروائی کرے گی۔ تو ایک طرف تو ریاست معاہدوں کے ذریعے اپنی پوزیشن مستحکم کر رہی تھی، لیکن ماخذ بتاتا ہے کہ سب سے بڑا چیلنج بیرونی دشمن سے نہیں بلکہ اندرونی کمزوری سے آیا۔ فتح مکہ کی کامیابی کے فوراً بعد حنین میں ایسا کیا ہوا کہ جیتی ہوئی جنگ ہارتے ہارتے بچی؟ یہ ایک بہت اہم سبق ہے۔ فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کی تعداد 12,000 تک پہنچ چکی تھی۔ یہ اس وقت تک کی سب سے بڑی مسلم فوج تھی۔ اچھا، ان کے دلوں میں کہیں یہ خیال آیا کہ آج ہم پر کون غالب آ سکتا ہے؟ یہ اپنی تعداد پر انحصار تھا، اللہ پر توکل کی جگہ۔ تو ایک طرح کا غرور آ گیا تھا۔ جی، اور دشمن نے گھاٹیوں میں چھپ کر ان پر اچانک تیروں کی بارش کر دی، جس سے فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ اس واقعے نے یہ واضح کر دیا کہ فتح کا انحصار تعداد یا ہتھیاروں پر نہیں ہوتا۔ جب مسلمانوں نے اپنی غلطی محسوس کی اور دوبارہ اللہ کو پکارا، تب جا کر انہیں فتح نصیب ہوئی۔ تو یہ بدر کے سبق کا ہی اعادہ تھا، لیکن اس بار طاقت کی حالت میں۔ بالکل صحیح۔ اس حصے کا آخری بڑا واقعہ غزوہ تبوک ہے۔ ماخذ اسے جیش العسرہ یعنی تنگی کا لشکر کہتا ہے۔ یہ بدر اور حنین سے بالکل مختلف قسم کا چیلنج لگتا ہے۔ یہ واقعی ایک کڑا امتحان تھا۔ یہ صرف ایک جنگی مہم نہیں تھی، بلکہ ایمان اور قربانی کی ایک ایسی آزمائش تھی جس نے معاشرے کے ہر فرد کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ پس منظر کیا تھا اس کا؟ پس منظر یہ تھا کہ خبر ملی کہ رومی سلطنت، جو اس وقت کی عالمی سپر پاور تھی، مدینہ پر حملے کی تیاری کر رہی ہے۔ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلنا تھا، اور حالات ناقابل تصور حد تک مشکل تھے۔ کس طرح کی مشکل؟ شدید گرمی،
کھجوروں کی فصل پک کر تیار تھی، جو مدینہ کی معیشت کا بنیادی ستون تھی۔ سفر 300 میل سے زیادہ کا تھا اور لوگوں کے پاس وسائل کی شدید کمی تھی۔ قرآن کی آیات، جیسا کہ خلاصے میں ذکر ہے، ان لوگوں کی براہ راست سرزنش کرتی ہیں جو سستی دکھا رہے تھے۔ یہ بہت سخت لہجہ ہے۔ جی، کیونکہ یہ ریاست کی بقا کا معاملہ تھا۔ قرآن نے ان لوگوں سے براہ راست سوال کیا جو زمین سے چمٹ گئے تھے، یعنی اپنی دنیا، اپنے باغات اور اپنے آرام کو ترجیح دے رہے تھے۔ یہ ایک واضح پیغام تھا کہ جب اجتماعی مفاد داؤ پر ہو تو ذاتی مفادات کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ اور اس موقع پر صحابہ کرام کا رد عمل، جیسا کہ ماخذ میں بیان کیا گیا ہے، وہ واقعی حیران کن ہے۔ بلا شبہ وہ واقعات ایمان کی تاریخ کا روشن باب ہیں۔ حضرت ابوبکر اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا، تو جواب تھا اللہ اور اس کا رسول۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر اپنا آدھا مال لے آئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے ہی فوج کا 1/3 حصہ تیار کر دیا، جس میں سینکڑوں اونٹ اور گھوڑے شامل تھے۔ مطلب یہ صرف پیسے یا سامان کی بات نہیں تھی؟ نہیں، یہ اس بات کا امتحان تھا کہ جب آپ سے آپ کی سب سے قیمتی چیز، آپ کا وقت، آپ کا آرام، آپ کی فصل مانگی جائے تو آپ کیا کرتے ہیں۔ اور اسی کے برعکس منافقین کا کردار بھی کھل کر سامنے آیا۔ بالکل، انہوں نے نہ صرف خود جانے سے انکار کیا بلکہ دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کی۔ اور جب کچھ غریب صحابہ جن کے پاس دینے کو کچھ خاص نہیں تھا اپنی محنت کی کمائی سے 1 یا 2 کلو کھجوریں لے کر آئے تو ان منافقین نے ان کا مذاق اڑایا۔ اچھا۔ اس پر قرآن نے ان غریب مخلص مسلمانوں کا دفاع کیا اور منافقین کو دردناک عذاب کی وعید سنائی۔ اس آزمائش نے معاشرے کے اندر موجود کھوٹے اور کھرے کو الگ الگ کر دیا۔ تو اس عظیم الشان تیاری کے بعد مہم کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیا رومیوں سے جنگ ہوئی؟ نہیں، جنگ نہیں ہوئی۔ 30,000 کا لشکر جب تبوک پہنچا تو رومی فوج مقابلے کے لیے نہیں آئی۔ اچھا، تو وہ پیچھے ہٹ گئے؟ جی، اور یہ بذات خود ایک بہت بڑی اسٹریٹجک فتح تھی۔ اس وقت کی سپر پاور کا ایک نوزائیدہ ریاست کے مقابلے سے پیچھے ہٹ جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اس سے اسلامی ریاست کی دھاک پورے عرب اور اس کے اطراف میں بیٹھ گئی۔ اور وہاں کچھ معاہدے بھی ہوئے تھے نا؟ جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کچھ دن قیام کیا، ارد گرد کے قبائلی سرداروں سے معاہدے کیے، جس سے ریاست کی سرحدیں مزید محفوظ ہو گئیں اور پھر واپس آ گئے۔ یہ بغیر لڑائی کے جیتی گئی ایک فیصلہ کن جنگ تھی۔ تو جب ہم ان تمام واقعات کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں، بدر کی بے سر و سامانی سے لے کر تبوک کی 30,000 کی فوج تک، تو کیا تصویر بنتی ہے؟ تصویر یہ بنتی ہے کہ یہ 2 صورتیں ایک معاشرے کے بقا سے حکمرانی تک کے ارتقاء کی دستاویز ہیں۔ سورۃ الانفال میں دفاع، جنگی قیدیوں کے حقوق اور مال غنیمت جیسے بنیادی مسائل ہیں۔ یہ ایک ایسی جماعت کی کہانی ہے جو اپنے وجود کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ جبکہ سورۃ التوبہ میں ریاست کی توسیع، بین الاقوامی معاہدے اور اندرونی طور پر منافقت کی نشاندہی جیسے پیچیدہ ریاستی معاملات ہیں، لیکن ان دونوں میں ایک سنہری دھاگا مشترک ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہر قدم پر، چاہے کمزوری ہو یا طاقت، مادی اسباب پر انحصار کے بجائے اللہ پر توکل کا اصول۔ واقعی بدر میں کم تعداد کے باوجود فتح اللہ پر توکل سے ملی، اور حنین میں زیادہ تعداد کے باوجود شکست اپنی کثرت پہ غرور کی وجہ سے ہوئی۔ یہ ایک مستقل پیغام ہے۔ اور تبوک میں جب مادی وسائل نہ ہونے کے برابر تھے تو ایمان اور قربانی کی طاقت نے اس وقت کی سپر پاور کو بغیر لڑے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ یہی ان صورتوں کا مرکزی سبق ہے کہ اصل طاقت ہتھیاروں یا تعداد میں نہیں بلکہ ایمان، اتحاد اور اصولوں پر قائم رہنے میں ہے۔ اور ہمارے سامعین کے لیے ایک سوچنے کی بات، ان واقعات میں تقریباً 1 دہائی کا عرصہ شامل ہے۔ چیلنجز کی بدلتی ہوئی نوعیت، بیرونی فوجی خطرات سے لے کر ایمان اور منافقت کی اندرونی آزمائشوں تک، کسی بھی معاشرے، تنظیم یا تحریک کی نشوونما اور اس کی بدلتی ہوئی ضروریات کی عکاسی کیسے کرتی ہے؟